آپ کی اور شہباز شریف صاحب کی گرما گرم بحث کس بات پہ ہوئی تھی؟ وہ اگلے جو میٹنگ تھی جس میں جو سنڈے کے دن میٹنگ تھی اس میں گرما گرم بحث، اس کو آپ جو بھی رنگ دے دیں. سیکرٹری انٹیریئر کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ٹینشن ہوگی تھی کہ میں کمرہ چھوڑ کے چلا گیا. ایک زمانے میں یہ بھی سنا تھا کہ آپ کو فوج نے انکار کیا تھا کہ یوز آف فورس، کہ اگر آپ کہیں گے بھی تو یوز آف فورس نہیں ہم کریں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ آرمی کو طلب کیا جائے یا نہیں، اور اس وقت یہ بات بڑی واضح ہے کہ آرمی رائٹ کنٹرول نہیں کرتی. آرمی کے پاس صرف ویپنز ہوتے ہیں، تو ویپنز ہی یوز کر سکتے ہیں. تو ہم اس سے ذرا بچنا چاہتے تھے کہ ایسا واقعہ نہ ہو جائے. تو بہرحال وہاں پر یہ فیصلہ ہوگا کہ ایک کمیٹی ہوگی جو نیگوشیٹ کرے گی اور اس معاملے کو ختم کرے گی. اس میں وہ احسن اقبال صاحب کی قیادت میں وہ کمیٹی تھی. اس میں فیض حمید اس وقت ڈی جی سی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے. وہ ان کو بھی اس میں رکھا گیا اور انہوں نے ہی نیگوشیٹ کیا. ان کو کس طرح رکھا؟ احسن اقبال صاحب نے کیا آپ نے؟ مجھے اب یاد نہیں ہے. وہیں پہ میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ یہ کمیٹی بنے گی. اس کی ایک کسی نے ریکمینڈ کیا ہوگا نا، اتنی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی. مجھے وہی ڈیل کر رہے تھے ان معاملات سے. ڈی جی سی انٹرنل ایشو سے وہی ڈیل کرتے ہیں. تو پھر ان کی بات میں پھر وزن ہے. جب وہ اگر وہ ڈیل کر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈلوایا زبردستی، تو پھر تو اگر احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی ڈلوایا تو پھر بات درست ہوگی. میں احسن اقبال صاحب کی بات کو ریفیوٹ نہیں کر سکتا، بٹ میری نالج میں، کیونکہ میں اس میں آپ نے بریفنگز لی تھی ڈی جی سی اس وقت؟ نہیں، میں نے کسی سے کوئی بریفنگ نہیں لی. میں نے صرف ایک میٹنگ اس معاملے پر کی تھی، کیونکہ ہماری یہ سوچ تھی کہ یہ معاملہ ایسے اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ ملک میں کافی اس سے خرابی پیدا ہو سکتی تھی. تو ہم نے کہا کہ اس کو ایٹریشن کے ذریعے، اس کو زیادہ ہم پش نہ کریں، ایٹریشن کے ذریعے ہم اس ایشو کو ختم کریں. بہرحال کمیٹی بن گئی. میں نے احسن اقبال صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ آپ جو بھی اگریمنٹ ہو اس پہ آپ سائن مت کریں. یہ نارملی چیف کمشنر کرتے ہیں، اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے. آئی جی پولیس کر دیں گے اسلام آباد کی، یہ دو ان میں سے ایک شخص یا دونوں کر دیں. بہرحال جب وہ سائن ہوا، رات گئے، یہ صبح کے فجر کے قریب میں جا کر یہ فائنل ہوا تھا، تو اس پہ احسن اقبال صاحب نے سائن کر دیا. تو میں نے ان سے پوچھا نیکسٹ ڈے، تو انہوں نے کہا جی مجھے وہاں فیض حمید صاحب نے کہا کہ جو ٹی ایل پی والے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ فیض حمید صاحب بھی سائن کریں اور احسن اقبال صاحب بھی سائن کریں، ورنہ یہ اگریمنٹ نہیں ہوگا. تو میں نے اس وقت اپنے ڈسکریشن استعمال کی اور میں نے سائن کر دیے. تو ایک ایز اے پرائم منسٹر آپ سے ڈرافٹ ڈسکس ہوا تھا؟ نہیں، میرا اس سے تعلق نہیں ہے نا. آپ پرائم منسٹر تھے، کیا مطلب تعلق؟ میرا وزیر وہاں موجود تھے تو ان کو اتھارٹی تھی. الٹیمیٹ بک اسٹاپس ود یو. بک اسٹاپس ود می، تو میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں جو بھی ایگریمنٹ ہوا. جب میرے وزیر نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو وزیر اعظم ہر کام میں انوالو نہیں ہوتا. آپ کے وزیر اس لیے ہوتے ہیں، ایک وزیر کی ذمہ داری لگی، انہوں نے نیگوشیشن میں شامل تھے. آپ کی اور شہباز شریف صاحب کی گرما گرم بحث کس بات پہ ہوئی تھی؟ وہ اگلے جو میٹنگ تھی جس میں جو سنڈے کے دن میٹنگ تھی، اس میں گرما گرم بحث، اس کو آپ جو بھی رنگ دے دیں. سیکرٹری انٹیریئر کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ٹینشن ہوگی تھی کہ میں کمرہ چھوڑ کے چلا گیا. چلے ان کی یہ رائے ہے. میں دیکھیں جو کمرے میں ہوتا ہے، شہباز صاحب نہیں، یہ ویگس نہیں ہے. واٹ ہیپنز ان ویگس اسٹیز ان ویگس نہیں ہے. یہ تو ہسٹورک باتیں ہیں. یو ہیو ٹو برنگ دیم آن ریکارڈ. میں اپنے کمرے میں جو کسی سے بات کروں وہ وہی پرائیویٹ رہتی ہے. جو پبلک ہوتی ہے وہ ڈیسیشنز ہوتے ہیں یا جو ڈیبیٹ پبلکلی ہوتی ہے. تو شہباز صاحب کی رائے یہ تھی کہ معاملے کو جلد ختم کیا جائے اور زاہد حامد صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. میں نے کہا جی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. کیونکہ زاہد حامد صاحب وہ آدمی تھے جنہوں نے فلور آف دا سینٹ اپوز کیا اس نئی لینگویج کو. تو آپ نے میری بات سن لیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ جو لینگویج جس پہ یہ سارا معاملہ بنایا گیا، اس کو پی ایم ایل این نے اپوز کیا، جس کے وزیر زاہد حامد صاحب تھے، انہوں نے اپوز کیا تھا. اس امینڈمنٹ کو کیا پی ٹی آئی نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر بل. آپ کے میں انٹرویو سن رہا تھا اور اس میں آپ نے بھی کہا کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی ڈیوٹی کی ڈیریلیکشن تھی کہ انہوں نے آنے دیا، نہیں روکا. وہ شاید ماڈل ٹاؤن کا پریشر تھا واقعے کا دماغ پہ، واٹ ایور دا تھنگ از. لیکن پھر جہاں پہ آپ کو یو شوڈ ہیو پٹ یور فٹ ڈاؤن، آپ نے بھی نہیں کیا. آپ کہتے ہیں ایگریمنٹ آپ نے نیگوشیٹ نہیں کیا. آپ کہتے ہیں ایگریمنٹ آپ سے اپروول نہیں ہوا. لیکن جب ایگریمنٹ ہو گیا آپ ڈس ایگری کر رہے تھے کہ وزیر لا منسٹر کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے بکاز قصور کوئی نہیں ہے. لیکن ساری چیزیں پھر آپ نے اون اپ بھی کر لی. تو پھر جی یو آر اے ویک پرائم منسٹر. نہیں، ویک نہیں ہوتے. میں آپ ذرا سارے سیکوینس کو دیکھ لیں نا کہ ایک ایشو تھا، پنجاب حکومت کی ڈیریلیکشن نہیں تھی، ان کا فیصلہ تھا کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہوں گے. وہ دباؤ میں تھے.
اس کو ڈیریلیکشن کے جو میں نہیں ڈیریلیکشن کہتا کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے بالکل دے ایکٹڈ ویک اور ایویسو اینڈ ویک اور بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے. کمیشن نے جو فیصلہ کیا یہ ان کا فیصلہ ہے, ان کی اوپینین ہے, میری اوپینین نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ پنجاب حکومت انوالو نہیں ہوئی, ان کا فیصلہ تھا. آپ ایگریمنٹ پہ خوش تھے؟ وہ ایک علیحدہ حکومت تھی. جب ایگریمنٹ کی نیگوشیشنز ہوئیں تو اس میں احسن اقبال صاحب تھے, وہ مجھے ریپرزینٹ کر رہے تھے, حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. دن میں 50 ایشوز ہوتے ہیں, اسی لیے وزراء ہوتے ہیں, وہ معاملے کو نیگوشیٹ کرتے ہیں, فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ ان کو اتھارٹی ڈیلیگیٹڈ ہوتی ہے. تو انہوں نے رات ساری نیگوشیٹ کیا, انہوں نے اس پہ سائن کر دیا, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, میں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. آپ نے اپنی مرضی کے خلاف ایکسیپٹ کیا؟ نہیں, مرضی کے خلاف نہیں, ایک ایشو کو ریزالو کرنا تھا نا. نہیں, یو ایگریڈ ود دی ایگریمنٹ کنٹینٹس. بالکل. دیکھیں, کیا میں نے پرائر اپروول دی؟ کیا میں نے نہیں دی؟ کیا اس کی ضرورت ہی نہیں تھی؟ کیونکہ جو میرے وزیر نے فیصلہ کیا وہ میرا فیصلہ ہے, وہ کابینہ کا فیصلہ بن جاتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کے اوننگ اپ کی وجہ سے کلین چٹ بھی مل گئی فیض امیر صاحب کو. آپ نے کہا کہ جی جو کچھ ہے میرے پہ ہے, میں نے کر دیا, بس ٹھیک ہے. انہوں نے کہہ دیا دیکھیں پرائم منسٹر نے بنایا تھا, میں نے ان کے کہنے پہ کر دیا, تو آپ کی وجہ سے کلین چٹ ملی ہے. اس ایگریمنٹ میں کوئی غلطی نہیں ہے. اس ایگریمنٹ میں کیا غلطی ہے؟ ایک ایشو تھا, آپ نے ریزالو کرنا تھا. اس ایگریمنٹ میں غلطی یہ ہے کہ ساری غلطی آپ کی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کی تھی. انہوں نے کہا کہ جی یہ حکومت کے پاس آئی اپنا نقطہ نظر لے کر ٹی ایل پی, مگر افسوس اس مقدس کام کا صحیح جواب دینے کے بجائے طاقت کا استعمال کیا گیا. آپ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جی وہ صحیح تھے, ہم غلط تھے, اب ہم نے کیا. تو آپ نے ان کی ہر چیز, 7 لوگ مرے تھے اس معاملے میں, 7 لوگ اس واقعے میں نہیں مرے نہیں, ہول اس ایشو کے اندر. وہ بات پہلے کی ہے نا, اس کو وہ جو بھی ڈیل کرے. میں اس دھرنے کی بات کر رہا ہوں جس میں زیادہ خدشہ یہ تھا کہ بات پھیلے گی اور اس سے مزید خرابی پیدا ہو سکتی ہے, اس لیے اس کو مینیج کریں, اس کو ختم کریں. اس میں زاہد حامد صاحب پہلے دن سے انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے میرا استعفیٰ انہوں نے 2 ہفتے پہلے ہی دے دیا. تھیوری آف اپیزمنٹ چلتی ہے, ہم نے ہمیشہ اس کو الٹا بھگتتے ہی دیکھا ہے. جی ہائنڈ سائٹ میں نہیں چلتی. جی جب آپ 8 سال بعد پوچھیں گے جی ہاں اس وقت کیا ہوا تھا, اس وقت کے حالات کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں, ایشوز کو ریزالو کرنا پڑتا ہے. اس کو آپ اپیزمنٹ کہتے ہیں, جو مرضی کہتے ہیں, لیکن ایک ایشو تھا ملک کے اندر جس میں یہ کیپیسٹی تھی. اس کمیشن کی رپورٹ کی آپ کے نزدیک کوئی کریڈیبلٹی ہے؟ کیا اس کوالٹی کی یہ انکوائری ہوئی ہے؟ کیا جس طرح خالد صاحب کہتے ہیں اس کو بالکل آپ ریجیکٹ کریں, پھینکیں, یہ بالکل فضول, اور اپنا بھی انہوں نے قصہ سنایا کس طرح کی گفتگو ہوئی. were you satisfied جس طرح آپ سے بات چیت ہوئی؟ یہ کمیشن کی کوئی وقت ہے؟ کمیشن کی وقت ہے کیونکہ کمیشن سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ بنا ہوا ہے. نہیں, ان کی پرفارمنس کی بات کرو, کیا کریڈیبلٹی ہے؟ ٹی او آرز بھی سپریم کورٹ نے بنائے ہیں, وہ اس لمیٹڈ ٹی او آرز میں آپریٹ کر رہے تھے. اب کمیشن کے سامنے مجھے انہوں نے بلایا, میں پیش ہو گیا. میں نہ پیش ہوتا میرا کچھ نہیں کر سکتے تھے, میں پیش ہو گیا. مجھے وہ نوٹس دیتے, لیگل نوٹسز آتے, میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان کو پہلی بات بولی, میں کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایکٹ آف کمیشن یا اومیشن حکومت کی طرف سے ہوا ہے, میں لیگل ایکٹ کی بات نہیں کر رہا. جو کچھ حکومت نے کیا ہے میں ذمہ دار ہوں, میں وزیر اعظم تھا, میرے وزراء نے کیا ہے, اہلکاروں نے کیا ہے, میں ذمہ دار ہوں. پہلی بات یہ نوٹ, یہ ڈاکیومنٹ کر دیں. دوسری بات میں نے کہا جو آپ نے بات پوچھنی ہے مجھے رائٹنگ میں کوسچنز دیں, میں آپ کو رائٹنگ میں جواب دوں گا. انہوں نے 24 کوسچن دیے, میں نے جواب دیا.